ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ دوپہر کے وقت سرد کا موسم تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے خیمے کے باہر جنگ کی تیاری کے سپاہیوں کے ساتھ تلوار بازی کی مشق کر رہے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی وہ واحد سلطان تھے کہ جن کی زندگی آدھے سے زیادہ حصے گھوڑے پر سواری کرتے ہوئے گزری۔ سلطان صلاح الدین ایوبی وہ سلطان تھے جن کی تلوار اتنی تیز چلتی تھی کہ وہ صرف ایک ہی جنگ میں سلطان کا ساتھ دے سکتی تھی۔ بڑے بڑے لوہار اور کاریگر سلطان صلاح الدین ایوبی کے لیے تلواریں تیار کی تھی، لیکن کوئی بھی تلوار سلطان کے پاس رک نہیں پاتی تھی۔ جب بہت سے مورخین لکھتے ہیں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی تلوار کی رفتار اتنی تیز ہوتی تھی کہ اگر اس وقت سلطان صلاح الدین ایوبی کی تلوار کی رفتار جنگ میں لڑتے وقت ناپی جاتی اور اگر وہ تلوار آج کسی لوہے کے جسم پر اس رفتار سے ضرب لگائی تو لوہا بھی دو حصوں میں کٹ سکتا تھا۔ اس لیے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے لیے خود خاص دھار سے ایک تلوار تیار کی تھی جو آپ کے ہمیشہ ساتھ دیتی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی مشق کے دوران سپاہیوں کے ساتھ مصروف تھے کہ سپاہی نے آ کر خبر دی کہ حضور مصر شہر کے سب سے بڑے تاجر انجوق کا خط الائچی لے کر آیا ہے۔ سلطان سپاہیوں کو کہا کہ اس الائچی کو اسی وقت میرے پاس آؤ۔ جب سلطان نے الائچی سے خط پڑھوایا تو اس میں لکھا تھا کہ حضور مصر شہر کے باہر پڑوسی ملک کے بازار میں جانے کے لیے ہمیں مصر سرحد کے ساتھ ایک بہت بڑا گاؤں ہے، اس میں سے گزرنا پڑتا ہے اور اس گاؤں کا سرحد ایک ظالم سفاک اور غیر مسلم ہے۔ پہلے ہم اس الائچی سردار کو کچھ لے دے کر وہاں سے اپنا سامان گزرتے تھے، لیکن جب سے اسے پتہ چلا ہے کہ مصر پر آپ کی سلطنت قائم ہو چکی ہے، لہٰذا وہ چاہتا ہے کہ اب ہم اسے دوگنا محسوس دیں، پھر ہمیں وہاں سے سامان گزار دینا چاہیے ورنہ ہمیں اپنا سامان واپس لوٹانا پڑتا ہے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس سردار کی طرف خط لکھا کہ جو روایت کے مطابق ہوگا میں ضرور دوں گا، لیکن یہ تمہارا مطالبہ ناجائز ہے، لہٰذا ہم تمہارے اس مطالبے کو مان نہیں سکتے۔ لیکن سردار جانتا تھا کہ یہ گاؤں تجارت کے سب سے بڑا راستہ ہے، لہٰذا میں جو بھی کہوں گا سلطان میری بات ماننی ہوگی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی عقل مند انسان تھا۔ سلطان جانتا تھا کہ یہ کسی بھی طریقے سے نہیں مانے گا، لہٰذا اس نے گاؤں کو فتح کیا بغیر ایک مسئلے حل نہیں نکل سکتا۔ لیکن سلطان نے یہ بھی جانا تھا کہ سردار بہت ظالم ہونے کے ساتھ ساتھ عقل مند بھی ہے، وہ کافی چالاک ہے، اس لیے اس کے علاقے کے فتح کرنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے، کیونکہ اس لیے پہلے کئی بادشاہ اس کے علاقے پر حملہ کر چکے ہیں، لیکن تمام بادشاہ ناکام ہو کر واپس لوٹ کے سلطان بڑا حیران ہوا اور اسے آخری کیا بات ہے جھوٹ سے علاقہ کے فتح کرنا اتنا مشکل۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے خیمے میں گیا اور علائی بن سفیان اپنے چند کمانڈروں کے ساتھ حکمت عملی تیار کی اور اس علاقے کو فتح کرنے کے لیے بہترین حکمت عملی تیار کر لی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے بڑی عقل مندی سے اس کے سارے علاقے کو محاصرہ کر لیا اور اس سردار کو پتہ بھی نہ چلا۔ سلطان نے اسے خط بھیجا کہ اگر تم علاقہ چھوڑ کر بھاگ جاؤ تو تمہاری جان بخشی جائے گی ورنہ تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ سردار بہت مغرور تھا، اس نے سلطان کی بات سنجیدگی نہیں لی اور جنگ کی تیاری کرنے لگا۔ سلطان بھی محاصرہ کیے رکھا، لیکن اچانک سلطان کو خبر ملی کہ ہمارا لشکر بیچ کی جانب ایک علاقے کی ساتھ لگنے جنگل سے سپاہیوں کو ایک دستہ آیا ہے، حملہ کر کے بھاگ گیا ہے۔ سلطان بڑا حیران ہوا اور سلطان نے اپنا آدھا لشکر اس جنگل کے محاصرے کے لیے بھیج دیا اور کہا کہ اس جنگل کو چاروں طرف سے گھیرو، اس جنگل میں داخل ہو جاؤ اور اس جنگل میں ایک ایک سپاہی کو قید بنا لو۔ لیکن حیرانگی کی بات اس وقت ہوئی کہ جب سلطان نے سپاہیوں کو اس جنگل کی چپا چپا چھان مارا لیکن ایک بھی سپاہی نظر نہ آیا۔ کمانڈروں نے سمجھا کہ شاید وہ بھاگ گئے ہوں گے، لہٰذا سلطان سپاہی دو بار آ کر لشکر کے ساتھ مل گئے۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی دوبارہ اس علاقے کی طرف بڑھنے لگے تو پھر ایک سپاہی کا دستہ آیا
جو اس جنگل سے آیا اور پیچھے سے حملہ کر کے پھر بھاگ گیا، اور ایسے 3-4 مرتبہ ہوا۔ کمانڈروں نے پورے جنگل کو چھان مارا لیکن ایک سپاہی بھی جنگل میں نظر نہ آیا۔ جب یہ خبر سلطان تک پہنچی، ایک سپاہی کو دست بھیجا کہ حملہ کر کے جنگل میں گھس جانا، لیکن معلوم کرنے پر گونج لگنے پر جنگل سے ایک سپاہی نظر نہیں آتا۔ سمجھ نہیں آتی وہ کہاں سے آتے ہیں اور کہاں غائب ہو جاتے ہیں۔ سلطان نے اپنے خاص کمانڈر کو بھیجا کہ جا کر جنگل کا ایک ایک چپا چھان مارو، مجھے لگتا ہے کہ اس جنگل میں کوئی غار یا کوئی ایسی چیز موجود ہے جہاں سپاہی چھپ جاتے ہیں، وقت آنے پر دوبارہ حملہ کر دیتے ہیں۔ کمانڈر سپاہیوں کے ساتھ جنگل میں گیا اور جنگل کا ایک ایک چپا چھان مارا۔ حجم کے لحاظ سے جنگل بہت بڑا تھا اور اس میں یہ ہی کوئی غار تھا اور نہ کوئی سرحد، نہ کوئی اتنی گھنی چھائی تھی اس میں سپاہی چھپ سکیں۔ اور کمانڈر واپس لوٹ آیا اور آ کر سلطان صلاح الدین ایوبی کو خبر دی کہ سلطان دوبارہ اس علاقے کی طرف بڑھنے کی کوشش کی تو پھر اچانک سپاہیوں کے دستے سلطان لشکر پیچھے بھاگنے سے حملہ کر دیا اور دوبارہ جنگل میں بھاگ گیا۔ سلطان سمجھ گیا کہ یہ ہمیں آگے بڑھنے نہیں دیں گے۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی کو خبر ملی تو سلطان نے آدھے لشکر کو وہاں محاصرے کے لیے روک دیا اور آدھے لشکر کے ساتھ جنگل کا محاصرہ کر لیا، اور سلطان اب آگے تھا اور کمانڈر سپاہی پیچھے تھے۔ سلطان پورے جنگل کو چپا چپا چھان مارا۔ جنگل چھوٹا تھا لیکن اس میں ایک سپاہی بھی نظر نہ آیا اور نہ کوئی سراغ ملا۔ سلطان حیران تھا کہ آخر ایسی کیا بات ہے کہ ایک بھی سپاہی نظر نہیں آتا، آخر وہ سپاہی کہاں جاتے ہیں؟ ساتھ میں نہ کوئی پہاڑ اور نہ ہی کوئی دوسرا جنگل ہے اور نہ ہی کوئی کھیتی ویران علاقہ ہے، آخر وہ سپاہی کہاں سے آتے ہیں اور کہاں جاتے ہیں؟ سوچ کر سلطان صلاح الدین ایوبی ہر طرف گھومنے لگے اور اچانک سلطان کی نظر کنویں پر پڑی۔ سلطان نے اپنے سپاہیوں کو کہا کہ اس کنویں میں کوئی برتن ڈالو اور پینے کے لیے پانی نکالو، کیونکہ سپاہی بھاگ بھاگ کر تھک چکے ہیں۔ سپاہیوں نے نیچے ایک برتن ڈالا اور پانی نکالنے جیسے ہی سلطان نے اپنے منہ میں پانی رکھا تو سلطان سمجھ گیا کہ یہ کنواں تازہ پانی ہے، کیونکہ اس میں کنویں کا پانی ہوتا ہے، اس میں مہکی آتی ہے اور تازہ پانی میں آتا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ کنویں میں پانی ڈالا جاتا ہے، حتیٰ کہ یہ کنواں ہی نہیں۔ سلطان کے شک پڑ گیا کہ سلطان یہ بات سمجھ آ گئی کہ کنویں میں کوئی راز چھپا ہوا ہے۔ سلطان فوراً کنویں کے دہانے پر کھڑا کیا، سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس کنویں کا پانی نکالو۔ سپاہی تمام کمانڈر حیران تھے کہ آخر کنویں کے پانی کیسا نکالا گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کنویں سے پانی نکالنا شروع کر دیا اور حیرانی کی بات اس وقت ہوئی کہ جب پانی آہستہ آہستہ مکمل ختم ہو گیا تو سلطان صلاح الدین ایوبی سپاہیوں کو حکم دیا کہ ایک لکڑی کے سر پر ایک کپڑا باندھ کر اس کو آگ لگا دیں۔ سپاہیوں نے ایسا ہی کیا۔ سلطان جتنی ہوئی آگ لگی کنویں کے اندر چلا گیا۔ پھر سلطان نے کنویں کے نیچے اترا اور دیکھا کہ اس پانی کے نیچے ایک دروازہ موجود تھا۔ سلطان اپنے کمانڈر کو حکم دیتا کہ نیچے آؤ۔ اب سلطان اس دروازے کو کھولا تو حیران کی بات اس وقت ہوئی کہ اس کنویں کے نیچے ایک بڑی سرنگ موجود تھی۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی دماغ میں یہ ساری بات آ گئی کہ سپاہی کہاں سے آتے اور کہاں غائب ہو جاتے تھے۔ سلطان نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ چند سپاہی یہاں کنویں کے اوپر کھڑے رہو اور چند سپاہی آ جاؤ۔ اب سلطان سرحد میں آگے، سپاہی پیچھے پیچھے سلطان کے چلتے گئے اور سپاہی بھی اس کے پیچھے پیچھے، اور سرحد میں علاقے کے سردار کی حویلی کا دروازہ پر جا کر ختم ہوئی۔ چونکہ سلطان ساتھ باقی طاقتی سپاہی موجود تھے، سلطان باہر نکلنا سرہنگ کو دیکھ کر سلطان بڑا حیران ہو گیا۔ سلطان
کو پتہ چل گیا کہ کس طرح سپاہی سرنگ سے آتے ہیں اور پیچھے سے حملہ کر کر دوبارہ سے واپس سرنگ میں چھپ جاتے ہیں۔ سلطان نے اپنے سپاہیوں کو حویلی پر حملہ کر دیا اور اپنے چند لمحوں میں فتح کر کے سردار کو پکڑ لیا، اور ادھر سلطان نے اپنے ایک جاسوس بھیجا کہ سپاہیوں کو جا کر کہو کہ سارے گاؤں کا محاصرہ کرتے ہوئے تمام سپاہیوں کو قیدی بنا لو۔ اس طرح سلطان پیغام تمام سپاہی بڑے حیران ہوئے کہ آخر سلطان حویلی کے مرکزی تک کیسے پہنچ گیا، کیونکہ سلطان تو اس جنگل میں موجود سپاہیوں کو پکڑنے کے لیے گیا تھا۔ اب سلطان کو پوری طرح سمجھ میں آ چکا کہ اس چھوٹے سے علاقے کو بڑے بڑے بادشاہ فتح کیوں نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ جب کبھی کوئی بادشاہ اس علاقے کا محاصرہ کرتا تو یہ سارا اس سرنگ کے ذریعے پیچھے سے سپاہی حملہ کر کے بھاگ جاتے، اور اسی طرح بار بار کرتے اور حملہ آور وہاں سے بھاگ جاتے، اور کم تعداد میں فوج ہونے کے باوجود سردار کامیاب رہا، لیکن نہیں جانتا کہ اب اس کا ٹکڑا سلطان صلاح الدین ایوبی سے بڑا ہے، اور اس طرح سلطان نے اپنی عقلمندی سے ان کنویں سے پانی کے ذریعے اتنا بڑا علاقہ اتنی آسانی سے فتح کر لیا۔ دوستو، اس لیے کہتے ہیں کہ جنگ صرف طاقت سے نہیں، عقل اور بہتر حکمت عملی سے لڑی جاتی ہے۔ جس طرح بادشاہ عقلی ہوتا ہے، محل بھی بڑے بڑے علاقے فتح کر لیتے ہیں، لیکن جس بادشاہ کے پاس عقل نہیں ہوتی وہ خود بھی جنگ میں شامل ہو